آج ایک نئی سیریز ایک نئی قسم اسم کی ہمارے سامنے ہے۔ اسم کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور الگ الگ اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں۔ اسے سن کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی ساری قسموں کو ہم کیسے یاد کریں گے۔ اگر آپ اس کو دھیان سے تھوڑا سمجھیں گے تو بہت آسانی سے یہ باتیں آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گی اور آپ کو سمجھنے میں کوئی بھی دشواری، کوئی بھی پریشانی نہیں ہوں گی۔ ہم نے آپ کو اسم کی معنی کے اعتبار سے دو قسمیں بتلائی تھی کہ جب کوئی اسم بولا جاتا ہے تو اس کا جو معنی ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو ہم وہ نام دیتے ہیں، جس چیز کا وہ نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا معنی اگر خاص ہے تو وہ اسم نکرہ، اور اگر معنی اس کا نہیں، اگر خاص ہے تو اسم معرفہ، اور اگر معنی اس کا عام ہے تو وہ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ جیسے دلی ایک خاص جگہ کا نام ہے، دلی ہم بولیں گے تو جو ایک محدود ایریا ہے بس اسی کو دلی کہیں گے، کسی دوسری جگہ کو ہم دلی نہیں کہیں گے۔ تو یہ اسم دلی جو ہے اسم معرفہ کی مثال ہے۔ اسی جگہ شہر، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے نا، ہم کسی بھی شہر کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر ہے۔ تو دیکھیں شہر کا معنی خاص نہیں ہے تو یہ اسم نکرہ ہوا۔ اسم نکرہ کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، اسم معرفہ کی بھی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، ہر ایک کو ہم دیکھیں گے۔ اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے 4 قسمیں دی گئی ہیں۔ ویسے تو اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، میں الگ سے آپ کو 3 قسمیں بتلا دوں گا۔ سب سے پہلی قسم اسم عالم۔ آپ جو ان 4 قسموں کو سمجھیں گے تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیں کہ ہم اسم معرفہ کی قسم کو پڑھ رہے ہیں۔ اسم معرفہ کی قسم کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اسم پڑھیں گے، جو بھی قسم ہم پڑھیں گے وہ سب کے سب اسم معرفہ ہوں گے، یعنی اس کا معنی جو ہوگا خاص ہوگا۔ اب دیکھیں اسم عالم۔ اسم عالم خاص نام جو ہوتا ہے، جیسے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، اسی طریقے سے گاؤں ہے، شہر ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ خاص نام ہوتا ہے جس سے وہ لوگوں کے درمیان جانا اور پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسم عالم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسم عالم اصل میں اسم معرفہ ہی ہے، یعنی اسم عالم سے مراد کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کو اسم عالم کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص نام ہوتا ہے، جس نام سے لوگ یا جگہ جانی اور پہچانی جاتی ہے، وہ اسم عالم کہلاتا ہے۔ جیسے دیکھیں انہوں نے ایک شہر کا نام دیا لاہور، ہم اس کو دلی کہہ سکتے ہیں، ممبئی کہہ سکتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال ہے نا، یہ ایک انسان کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ کوہ ہمالیہ، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے نا، ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے۔ پہاڑ تو ظاہر ہے بہت سارے، ہمالیہ جب کہا جاتا ہے تو ایک خاص پہاڑ مقصود ہوتا ہے۔ اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کو تھوڑا سمجھیں گے، اور ممکن ہوا میرے لیے تو میں اسم ضمیر کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اسم ضمیر کو پہلے سمجھیں کہ اسم ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے ضمیر وہ اسم ہوتا ہے یا وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر بولا جاتا ہے، یعنی ہم کوئی نام لیں اور پھر بعد میں وہ نام نہ لے کر اس نام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک دوسرا کلمہ استعمال کریں، وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی عام زندگی میں بہت اس کا استعمال کرتے ہیں۔ میں 2 جملے آپ کے سامنے بولتا ہوں۔ کہتے ہیں حامد گھر آیا اور وہ کھانا کھایا۔ دیکھیے ہم نے پہلے حامد کا نام لیا، دوسرے جملے میں حامد کا نام نہیں لیا، ہم نے کہا اور وہ کھانا کھایا، تو ہم نے یہ وہ کا لفظ جو بولا ہے تو یہ حامد کی جگہ پر بولا ہے نا۔ ہم نے بھی آپ کو کہا تھا کہ نام نہ لے کر نام کی جگہ پر ایک دوسرا لفظ استعمال کریں، تو ہم نے حامد کھانا کھایا نہ کہہ کر وہ کھانا کھایا کہا ہے، تو وہ جو ہوا وہی ضمیر ہوا، ٹھیک۔ تو ضمیر کے بارے میں
ضمیر ایسا کلمہ جو اسم کی جگہ پر بولا جائے، نام کی جگہ پر بولا جائے۔ دیکھیے مثالیں دیکھیے، امجد دوسری جماعت میں پڑھتا ہے، وہ ہر روز اسکول جاتا ہے۔ تو یہاں پر امجد کا نام نہ لے کر ہم نے وہ کہا۔ فاطمہ اچھی بچی ہے، وہ ہر روز اپنے دانت صاف کرتی ہے۔ تو ہم نے یہاں پر فاطمہ کا نام نہ لے کر وہ کہا ہے۔ ہاکی ایک اچھا کھیل ہے، یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ یہ کتاب جو ہے دراصل پاکستان کی ہی ہے، تو اسی وجہ سے اس کے اندر اس طریقے کی مثالیں زیادہ آتی ہیں۔ بہرحال تو یہ جو ہے نا، یہ اس میں ضمیر کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ چھوڑ دیں، اوپر والا یہ دیکھیں، یہاں پر جو وہ لفظ استعمال ہوا، یہاں پہ بھی وہ لفظ استعمال ہوا، یہ اس میں ضمیر کی مثالیں ہیں۔ اب ضمیر کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھیں۔ ضمیر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ انگلش کے اندر ہم جس کو پروناؤن کہتے ہیں نا، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ضمیر کی ایک قسم ہوتی ہے غائب۔ آپ یہاں پہ تھوڑی سی اسپیڈ بڑھا لیں اور اس کو دیکھ لیں، کیونکہ لکھنے میں پریشانی ہے، تو اسپیڈ بڑھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ یہ ہے غائب، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا ہوتا ہے حاضر۔ حاضر، حالف، ضاد اور را، حاضر۔ اور ایک تیسرا ہوتا ہے متکلم، میم، تا، کاف، لام، اور اس کے ساتھ ایک اور لگا دیں ہم، تو یہ رہا میم۔ یہ کاف کا یہ کاف ہے۔ تو دیکھیں، متکلم، حاضر، غائب، متکلم، تو یہ ضمیر کی 3 قسمیں ہوئیں۔ اب ہر ایک کو سمجھیے کہ ضمیر کی جو یہ 3 قسمیں ہیں کیا کیا ہے۔ غائب ایسی ضمیر ہوتی ہے، غائب ایسی ضمیر ہے جو اس شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یا یہ کہ ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہوں۔ جیسے دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری جو قسم ہے حاضر، حاضر کی جو ضمیر ہوتی ہے ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ہمارا مخاطب ہوتا ہے، ہم جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں ابھی آپ سے مخاطب ہوں، میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو اور متکلم ایسی ضمیر ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے انسان اپنا نام نہیں بتلاتا ہے اور اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو غائب ایسے شخص کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یا یہ کہ ہم اس سے بات نہیں کر رہے ہوں۔ مخاطب ایسی ضمیر جس سے ہم بات کر رہے ہیں، اور متکلم ایسی ضمیر ہوتی ہے جو انسان بولنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ غائب کی ضمیریں دیکھ لیں، جیسے وہ، اس، وہ لوگ۔ حاضر کی ضمیریں دیکھ لیں، جیسے تو، تم، تم لوگ، تم سب، آپ۔ متکلم کی ضمیر جیسے میں اور ہم۔ اب ایک اور چیز سمجھیں یہاں پر کہ ہر ایک ضمیر، یہ جو 3 قسمیں بتلائی گئی ہیں ضمیر کی، ہر ایک کی 2 صیغے ہوتے ہیں، 2 قسمیں ہوتی ہیں، واحد اور جمع۔ واحد کا معنی ایک اور جمع کا معنی ایک سے زیادہ۔ واحد اور جمع ایک شخص کے لیے استعمال ہو تو وہ واحد، اور ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہو تو وہ جمع۔ جیسے ہم کہیں گے وہ آیا ہے، تو یہاں پر وہ ایک انسان کے لیے استعمال ہوا، تو یہ واحد غائب ہوا۔ کہیں گے وہ لوگ یا وہ سب آئے ہیں، تو یہاں پر وہ لوگ یا وہ سب
یہ جمع غائب کے لیے استعمال ہوا ہے نا، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوا. اسی طریقے سے ہم کسی ایک انسان سے بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں تو ادھر آ، ہے نا، آپ ادھر آئیے، ٹھیک ہے، تم ادھر آؤ. اور اگر ایک سے زیادہ ہو ہمارا مخاطب جس سے ہم بات کر رہے ہو، آپ لوگ ادھر آئیں، تم لوگ ادھر آ جاؤ، تم سب ادھر آ جاؤ. تو یہاں پر آپ لوگ، تم سب، یہ جمع حاضر کی مثال ہوئی. اسی طریقے سے متکلم انسان ایک کے بارے میں بات کرتا ہے، صرف اپنی بات کرتا ہے تو کہتا ہے میں، ٹھیک ہے، میں آؤں گا، ٹھیک. اور اگر اپنے علاوہ اور بھی لوگوں کو ملاتا ہے اپنے ساتھ تو وہاں پر میں نہیں استعمال کرتا بلکہ ہم استعمال کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لوگ آئیں گے. تو میں جو ہو گیا وہ واحد متکلم کی ضمیر ہو گئی، اور ہم جو ہے وہ جمع متکلم کی ضمیر ہو گئی. تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ ضمیر کی 3 قسمیں ہو گئی، اور ہر ایک کی 2 ہو گئے تو 6. ضمیر کے ٹوٹل 6 صیغے ہوئے. اور سوال جو پوچھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں اس میں کون سا صیغہ ہے؟ وہ گھر آیا ہے، اس کے اندر کون سا صیغہ ہے؟ تو ظاہر ہے وہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اس کا کوئی چارٹ ہوگا تو میں آپ کو ویڈیو کی شکل میں سمجھا کر دکھلا دوں گا. بڑھیا. اب ہم اسم معرفہ کی تیسری قسم پڑھ رہے ہیں، اسم اشارہ. اسم اشارہ ہم بات کرتے ہوئے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں، چیز اگر قریب میں ہے، نزدیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ. اور اگر چیز اگر دور ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ، کہتے ہیں یہ چیز لاؤ، وہ چیز لاؤ. اب دیکھیں، قریب کی چیز ہے تو وہاں پر یہ کا جو لفظ استعمال کریں گے تو یہ کہلائے گا اسم اشارہ قریب، یعنی یہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے والا اسم ہے. اور اگر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنا تو اس کے لیے استعمال کرتے وہ. تو وہ کو کہا جاتا ہے اسم اشارہ بعید، یعنی وہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہو گئی، اسم اشارہ قریب اور اسم اشارہ بعید. پھر یہ یاد رکھیں کہ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ ہے نا، اسے کہا جاتا ہے مشار الیہ. جیسے کہتے ہیں یہ درخت امرود کا ہے، تو یہ اس کے ذریعے ہم نے اشارہ کیا، اور کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ درخت کی طرف. تو یہ کے ذریعے اشارہ کیا تو یہ اسم اشارہ، اور درخت جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ مشار الیہ. ٹھیک ہے، یہ قلم علی کا ہے تو یہ اسم اشارہ، قلم مشار الیہ. وہ ٹوپی، وہ اسم اشارہ، اور ٹوپی جو ہے وہ مشار الیہ ہے. اب اس کے اندر دیکھ لیں، یہ قریب والا اسم اشارہ قریب ہے، اور وہ یہ اسم اشارہ بعید ہے. اب دیکھیں اسم موصول کے بارے میں، یہ اسم معرفہ کی 4تھی قسم ہے. اسم موصول ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے جملہ جو بنتا ہے اس جملے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے جملے کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے دیکھیں، یہ جملہ دیکھیں، جس نے محنت کی، یہ ایک جملہ بنا، لیکن ہم نے صرف اتنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، صرف اتنا کہیں جس نے محنت کی، اتنے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے آگے ایک اور جملہ لانا پڑے گا. جیسے یہاں پہ آیا کامیاب ہوا، تو جس نے محنت کی کامیاب ہوا. تو اس میں موصول جو ہوتا ہے ایسے اس میں معرفہ ہے کہ اس سے بننے والے جملہ کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے جملے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ دوسرا جملہ جو ہوتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے نا. اس میں موصول والے جملے کو سمجھنے کے لیے جس جملے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو صلہ کہا جاتا ہے. بہرحال جس نے محنت کی کامیاب ہوا، جتنا گڑ ڈالو گے، ٹھیک ہے، اتنے سے بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنا ہی میٹھا ہوگا. یہ وہی کتاب ہے جس کی، ہے نا، مجھے تلاش ہے. تو جس کی یہ اس میں موصول ہے. یہ دیکھیں اس میں موصول کی چند مثالیں ہیں. اس میں معرفہ کی 3 قسمیں اور رہ گئی ہیں، میں اس کو الگ سے آپ کے سامنے پیش کروں گا.